اور میں تمام لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے. فرمایا جاؤ وہ محل نبوت کا محل ہے اور میں اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی مل نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد بڑے سارے جھوٹے نبیوں کے آنے کی خبر دی ہے. بڑے سارے آئیں گے. دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف حصوں میں سینکڑوں کی تعداد میں اسلام کی 15ویں صدی ہے. جھوٹی نبوت کے دعوے دار، رسالت کے دعوے دار جو ہے وہ آئے، مر کر بڑے عبرتناک انجام کے ساتھ دنیا سے چلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ مِن بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ. وہ جو جھوٹے انبیاء رسول آئیں گے ان میں سے 30 جھوٹے نبی دجال ایسے ہوں گے کہ جو اپنے دھوکے کو کچھ نہ کچھ چلا سکے. اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کذاب بھی کہا ہے، دجال بھی کہا ہے. کلہم یظن انہ نبی اللہ. ان دجالوں میں سے ہر ایک دعویٰ یہ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا خبردار، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرات، ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ بولیے بھائی، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. پہلی جو چیز ہے توحید و رسالت. دوسری بولیے بھائی نماز. تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے. اور 5ویں جو چیز ہے وہ بیت اللہ کا حج ہے. اب اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ یعنی یہ جو بات، اس حدیث کو بیان کرنے والے جو پہلے راوی ہیں وہ کون ہیں؟ میں صحابہ کرام کی جماعت سے نہیں پوچھ رہا، میں بات کو آسان کر دیتا ہوں کہ اس بات کو بطور دین کے سب سے پہلے کس نے بیان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات یہ دیکھیں مسجد کے اندر ماشاءاللہ دونوں حضرات میں قرآن مجید پڑھے ہیں. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک یہ قرآن مجید ہے. یہ بات ہمیں سب سے پہلے کس نے بتائی ہے؟ بولیے بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن بھی رسول اللہ نے دیا ہے، دین بھی رسول اللہ نے، حدیث اور سنت بھی رسول اللہ نے، عقیدہ توحید بھی رسول اللہ نے، اور اللہ کا جو تعارف اور اللہ کی جو پہچان ہے وہ ہمیں کس نے بتائی ہے؟ ہمارا رب آسمانوں پر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قوی ہے، عزیز ہے. اور یہ کس نے بتایا؟ اور یہ عقیدہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ایک بندہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، اس نے کہا جو فطر نماز ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ فرمانے لگے اخی لا نعلم شیئا. وہ پیارے بھائی سن، ہمیں کسی چیز کا بھی نہیں پتا تھا
اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول اللہ کو بھیج دیا، جو رسول اللہ نے بتایا، جو دیا، جو کیا، وہ ہم نے اپنا لیا۔ یہ اہل حدیث مسلک کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضرات، ہمارے نزدیک ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ دین ہے، اور جس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے ہم اس کو دین ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ وہ کسی عالم امام کا استدلال ہو، کفر اور گمراہی کے فتوے تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اس کو فاسق اور فاجر کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو اتنی وسعت عطا کی۔ ہمارا یہ منہج، استاد العلماء حافظ جوید صاحب تشریف فرمائے، جب چاہے آپ جا کر ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ نہیں کہ اتحاد امت کے لیے جو ہے وہ ہم تنگ نظر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ کفر اور اسلام میں، حق و باطل میں کون سی چیز فرق کرنے والی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیارے بھائیوں، اس تمہید کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے غرض رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام، قرآن، توحید، سنت، عدالت صحابہ، یہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے منصب، نبوت اور رسالت کے ساتھ جڑا ہوا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات بابرکات ہے وہ کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ حضرات، اس جیسا کلمہ دنیا کی کسی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح الوہیت کے تمام تقاضے ہمارے رب سے جڑے ہیں اور وہ اپنے مخلوق کی اور اس کائنات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اسی طرح شریعت ساری کی ساری جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور انسانوں کی تمام رہنمائی جو ہے وہ کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آسان کلمے کا معنی۔ اب کہیں گے آپ نے یہ معنی کیسے کر دیا؟ خود سے نہیں، میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے قادیانیوں کے سامنے جو ہے دعوت رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے نماز مغرب ادا کی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت جامع، یعنی ایسی صفت ہے جس نے اللہ کی کئی صفات کا احاطہ کیا ہوا۔ اس کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے ہماری اردو زبان کے اندر، ذرا میرے ساتھ یہ معنی دہرائے، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ لفظ رب کی اضافت ہے، العالمین، عالم ایک جہان ہے، عالمین، اور پھر اس کا الف لام ہے۔ علماء اس کا معنی بخوبی سمجھتے ہیں، تمام جہان، جہاں بھی زندگی ہے ان تمام کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ عدم کا بھی ایک وجود ہے، علماء اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ یعنی یوں سمجھ لیں ہر چیز کی ہر لوڑ تھوڑ پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن مجید فرمایا ان هو الا
ذکر للعالمین. اللہ رب العالمین ہے، کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ جب قرآن کا اللہ نے تعارف کروایا ہے، اور یہ بات یاد رکھے قرآن مجید میں جہاں بھی الذکر الکتاب، اور وہی اس کے اندر قرآن بھی ہے اور نبی اسلام کی سنت بھی. ان هو الا ذکر للعالمین کا معنی رب العالمین کسی اور رب کی ضرورت ہے. اور ذکر للعالمین فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی. قرآن کے آنے کے بعد اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں نہیں ہے. رب العالمین ذکر للعالمین. چلیے اللہ نے بیت اللہ کی بات کی ہے اور سبحان اللہ فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے والا، ہماری نماز پڑھنے والا، ذبیحہ کھانے والا مسلم. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ رب العالمین قرآن ذکر للعالمین اور بیت اللہ ہدی للعالمین. کسی اور قبلہ کی ضرورت ہے؟ آج کے دور میں اگر کسی نے اسلام کی سچائی کو جاننا ہو تو جان لے دنیا میں صرف اسلام کے پاس مرکزیت ہے، قبلہ ہے. دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے پاس کوئی قبلہ اور معبد نہیں. اسلام کی سچائی کو آپ اس سے پہچان سکتے. اچھا میرے ساتھ ذرا دہرائیے گا اللہ رب العالمین ہے، کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ قرآن کتاب اللہ ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ قبلہ بیت اللہ ہے. قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ. اور کسی قبلے کی ضرورت ہے؟ اب یہی میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی ہے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. حضرات اللہ رب العالمین ہے. اور آئیے ہر اکثر بلکہ میں کہتا ہوں ہر گھر میں یہ آپ کو آیت کریمہ سننے کو دیکھنے کو لکھی ہوئی سلیبس کے اندر ضرور ملے گی، اور آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنی ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا معنی آپ کو سمجھ آئے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمۃ للعالمین. اب میری اس دوسری بات کا نتیجہ کیا ہے؟ اس بات کا نتیجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا معنی کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیدا ہو سکتا نہیں پیدا ہو سکتا. اچھا یہ قادیانی جو دجال ہے، ہر دور کے اندر ایسے کچھ لوگ مذہبی اٹھتے ہیں، اور جو علماء مخالف اور اسلام بیزار لوگ ہوتے ہیں، مادر پترزاد، وہ ایسے لوگوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کے فالوورز بن جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے متعصب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جماعت بن جاتی ہے. اور انگریز نے ہر اس فطرے کی ہر دور میں سرپرستی کی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اس کو پورا ماحول دیا ہے کہ وہ تناور ہو اور وہ فتنے کا باعث ہو.
اور اسی دور کے اندر اس ظالم شخص کو نبی و رسول کا دعویٰ کرنے کی جسارت ہے، اور ایسی ایسی موزے کا خیز باتیں. اگر وہ میڈیکل سائنس کی جدت کا دور ہوتا تو یہ کسی پاگل خانے کے اندر مریض ہوتا، لیکن انگریز کی فتنہ پروری نے، سرپرستی نے ان کو ایک مذہبی روپ دھارنے کی جو ہے وہ پورا ایک ماحول دیا ہے، جسارت دی. اب یہ لوگوں میں اپنی جگہ نکالتے کیسے ہے نا، وہ بات بھی تو ہونی چاہیے. کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کمپیریٹیو اسٹڈی مطالعہ کرتا ہوں، اور اچھی بات بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ مخالف کا نظریہ سامنے رکھ کر دلیل کے ساتھ اس کو توڑ دیں. ان کا طریقہ واردات کسی بھی سادے بندے مسلمان کو کہیں گے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہمارا ایمان ہے، لیکن میں تھوڑا آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے. اچھا جی، آپ یہ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی میں تفصیل اپنی تقریر میں 2 دفعہ بیان کر چکا ہوں. لیکن دجل ہے نا، دجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ، ایسا دھوکہ جس کو ہم کہتے ہیں نوسر بازی، جانی کو صحیح بنا دینا، شراب کو جامع شریف بنا دینا، کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت بنا دینا، اس کو دجل کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے دجال کہا. اب یہ دجل کیسے کرتے ہیں، سادے لوگوں کو کیسے بچاتے ہیں؟ ان سے پوچھیں گے نبی علیہ السلام آئیں گے؟ تو نبی علیہ السلام بھی تھے. بھائی توجہ کریں، آپ کو اتنے بیٹھنے سے ذہن منتشر ہوتا ہے، آپ کی مہربانی. توجہ بھائی میری طرف. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں. ہمارا ایمان. دوسرا سوال یہ کریں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ کیوں بھائی آئیں گے؟ تیسرا سوال یہ کریں گے، اب یہاں بندے پھنس جاتے ہیں. تیسرا سوال یہ کریں گے کہ بھائی تم نے کہا تھا نبی نہیں آئے گا، تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے. اچھا بتاؤ وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں؟ یہ ہے دجل. ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، میری ابھی تک جو نظر پڑی ہے نبی خالد صاحب، ماشاءاللہ احمد مسائل مرحبا، ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں اپنا وقت بھی ان کو دینا چاہتا ہوں. یہ امت مسلمہ کا اثاثہ ہے انشاءاللہ. انہوں نے اور ہم نے نبی پاک کے ہاتھوں حوض کوثر پینا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قادیانیت کے فتنے کی جتنی خبر اس دور میں ان سے لی ہے، اس کام کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا ہے. ولا حول. وہ آپ ماشاءاللہ آپ تعارف کروائیں، آپ تعارف کروائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بس بھائی آخری بات ہے، باقی باتیں نہیں کریں. یہ اکرام ہے ان کا. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا جی نبی علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ، وہ بڑے بڑے مولویوں کو پھنسایا ہوا ہے. اچھا حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ آئیں گے. بتاؤ نبی ہوں گے؟ اللہ سوچی پہ رہتا ہے. میں تو کہنا اتنا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ ہوں گے، نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب وہ کہتا ہے نہیں. یہاں بیٹھے میں نے آپ سے سوال کیا کہ بندے تو ہونا لائیے نہیں. ایماندار سے بتا اللہ یہ بھی نہیں. اب یہ دجل ہے. دجل اس کی پنجابی میں بڑی مثالیں ہیں، پھر تفصیل سے بات ہو. یہ دجل ہے. اتنے بڑے بڑے مولوی فاضل ہیں جی میں آخا نبی ہون گے تے پھر نبی نہ آن والی گل.
پھر میں پھنس گیا. اور اگر میں کہہ دوں کہ وہ نبی نہیں تو کسی میں جرت ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے کہ نبی نہیں. وہ فوراً صحیح مسلم کی حدیث سے نواز بن سمان نکال کر آ کے رکھ دیتے ہیں فیاتی نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم. میں نے دیکھا بڑے بڑے مولوی اس طریقہ سے جاتے. میں نے 2 دفعہ عقیدہ اپنا دہرایا ہے کہ ختم نبوت کا معنی سمجھ لو. حضرات نبی علیہ السلام آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا 2 دفعہ لگتا. آپ کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی. آپ کے بعد کوئی نبوت اور رسالت کا زمانہ کر سکتا. یہ معنی ہے ختم نبوت کا. سمجھ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ہیں، ہوں گے، رہیں گے، لیکن وہ آ کر اپنی نبوت اور رسالت کا سکہ نہیں چڑھائیں گے اور نبوت اور رسالت کا دور بھی نہیں کریں گے. وہ شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے. مجھے بھی قادیانی کبھی کو چکر دے نا تو کہتا ہے الفا کے بعد نبی آئیں گے. میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے پر نبی کو پیدا نہیں ہوگا. وہ تھی اپنی بتی کو نہیں جائے کہ وہ پورا پتا ہے. تو یہ تجل ہے پیارے بھائیوں دوستو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، محمد ابن عبداللہ مصلی پر کھڑے ہیں. اب آ گئے عیسیٰ ابن مریم. حضرات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں امام مہدی اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور ایک علامت، ایک نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر پائی نہیں جاتی. ایک نشانی بھی نہیں پائی. وہ ہوتا نا کہ ظاہری طور پہ کوئی چیز مل جائے. اور آخری بات ہمارا ایک مناظرہ تھا تو مرزا قادیانی جو ہے وہ کہنے لگا ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں. میں اپنی جب تک میں کھڑا ہوا میں نے کہا ہاں یہ ختم نبوت کو مانتے ہیں. ایمان یہ لفظ نہ میرے منہ سے نکل گیا ایمان جذبے کی وجہ سے. میں ایمان یہ بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں. میں نے کہا کھڑے کر لیے ہیں میں ہم بھی مانتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں اللہ کے آخری نبی رسول محمد رسول اللہ اور یہ بدبخت کہتے ہیں اللہ کا آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی. میں ان کی ختم نبوت یہ ہے اور ہماری اور اسلام کی جو ختم نبوت ہے کہ وہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی رسول آ سکتا نہیں. آیتیں پڑھتے نا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم. میں کہتا ہوں چاہوں بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ ان کو کہتا ہے تم کہتے ہو نا نبوت اور رسالت چاہیے، مرزا کے بعد نبی آئے گا، اس نبی کی کوئی نشانی بتاؤ. اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. پہلے کی تصدیق کرنا، بعد والے کی خبر دینا. اس دجال اور لعین نے کس کی خبر دی؟ حضرات کوئی بندہ یہ پوچھ لینا نبی علیہ السلام کے بعد کسی مدعی نبوت سے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل، تیرے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اس سوال سے ہی بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کسے چھوچے نبی کے بارے پوچھ رہی ہے نا، مردے کے بارے پوچھ رہی ہے بھائی یہ سچے ہوتے دلیل دے دیو.
ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو اور اس کی سچائی کی دلیل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔